الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ وعز شانہ نے اس جہان کو، اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کے اندر ہزاروں عالم میں ہزاروں جہاں اٹھارہ ہزار عالم 18,000 جہاں کا ہونا معروف ہے۔ بعض نے یہ کہا 80,000 عالم، 80,000 جہاں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی محدود دنیا کے باعث کہ بس جس جہاں میں ہم بس رہے یہی سب سے بڑا جہاں، سب سے عظیم جہاں، جبکہ ایسا نہیں۔ یہاں رب ذوالجلال نے اس قدر جہاں پیدا کیے کہ ان جہانوں کا عدد ہی، ان جہانوں کا ہونا ہی ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ چہ جائے کہ ہم ان سارے جہانوں کو سمجھ لیں اور ان سارے جہانوں کا ادراک کریں، ان سارے جہانوں کی خوبیوں سے اور ان سارے جہانوں کی جو منافع اور فوائد ان سے آگاہ ہو جائے۔ رب ذوالجلال جل وعلا نے یہ فرمایا: ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا، یہ جو ہمیں زمین نظر آتی، آسمان کی تخلیق ہو کہ زمین کی تخلیق ہو، اس تخلیق میں بڑی حکمتیں، بڑی نشانیاں، اور یہ نشانیاں ہمیں صاحب نشان تک پہنچاتی ہیں۔ نہ صرف زمین و آسمان کا معاملہ، بلکہ فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا جو اختلاف، دن اور رات کا جو بدلنا، ان کا آگے پیچھے آنا، ان میں بھی نشانی۔ یہ نشانیاں تو ہر صاحب بصیرت کے لیے، صاحب دانش و بینش کے لیے، صاحب فہم و فراست کے لیے، وگرنہ اگر چھوٹی چیز بھی دیکھی جائے، وہ چیز بھی جو موجود ہے وہ اپنے موجب پر دلالت کرتی ہے۔ ہر موجود چیز اپنے موجب پر
دلالت کرتی ہے، ہر مصنوع چیز، بنی ہوئی چیز اپنے سانے پر، اپنے بنانے والے پر دلالت کرتی ہے، ہر مخلوق اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے۔ وہ چھوٹی چیز ہو، ایک سوئی بھی بغیر کسی بنانے والے کے معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ اور ایک بیج بھی بغیر کسی تخلیق کرنے والے کے تخلیق نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اندازہ کیجئے کہ یہ زمین و آسمان، زمین کی یہ وسعتیں، آسمان کی یہ رفعتیں اور بلندیاں، دن اور رات کا ایسے غیر محسوس طریقے سے آنا اور چلے جانا، شمس و قمر کا یوں اہل جہاں کو تابانی اور درخشانی سے فیضیاب کرنا، یہ بلا کسی وجود میں لانے والے کے وجود میں آ گئے۔ پھر اس کے پیچھے مختلف فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، اس کی مختلف توجیہات کی جاتی ہیں، اور ان توجیہات میں سے، ان فلسفوں میں سے کوئی بھی فلسفہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو عقل سلیم، فہم قبیل، ارباب دانش و بینش کھلے دل سے تسلیم کر لیں، اس لیے کہ انتہائی تدبر کے بعد، انتہائی غور و فکر کے بعد انسان کی عقل اس کی صحیح سمت کی طرف، درست سمت کی طرف لے جاتی، اور اکثر اوقات عقل درست سمت کی طرف ہی رہنمائی کرتی، اگرچہ کہ عقل خطا بھی کر جاتی، ٹھوکر بھی کھا جاتی، اسے غلطی بھی لاحق ہو جاتی، لیکن مشاہدات کے ذریعے، تجربات کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جن کو جھٹلانا، جن کا انکار کرنا، جن سے چشم پوشی کرنا، جن سے آنکھیں بند کرنا کسی بھی صاحب بصیرت کے لیے، کسی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے کے لیے ناممکن اور دشوار ہوتا۔ تو ہم زمین کو دیکھتے ہیں، زمین کا بڑا عجب معاملہ کہ زمین کے اندر گناہوں صفات، طرح طرح کی صفات، زمین مختلف قسم کے اناجوں کو اگاتی، مختلف قسم کے غلوں کو اگاتی، پھر اگر یہ کہا جائے کہ یہ غلوں کا اگایا جانا، یہ اناجوں کا اگایا جانا، یہ زمین کی فطرت، یہ فطری معاملہ، یہ طبعی معاملہ، یہ زمین کی فطرت ہے وہ اگا رہی، زمین کی طبیعت ہے وہ اگا رہی، تو پھر یہ سوال ہوگا کہ آخر کیا سبب ہے کہ جب زمین مختلف اناجوں کو اگا رہی ہے تو اس کی فطرت تو ایک اناج کو اگانا ہوگا نا۔ اگر یہ کہا جائے کہ چیزوں کی تخلیق میں، چیزوں کے وجود میں آنے میں
چیزوں کی موجودگی میں زمین اپنے آپ سے مؤثر ہے، اپنے آپ سے مسبب ہے، تو پھر زمین کی طبیعت تو ایک سی ہونی چاہیے، اور زمین میں جتنے اناج ہونے ان سب اناجوں کا ذائقہ ایک سا ہونا چاہیے۔ زمین میں جس قدر غلے پیدا ہوں ان سارے غلوں کا بھی ذائقہ ایک سا ہونا چاہیے، جبکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے اناج ہیں، طرح طرح کے غلے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے پھول ہیں، ہر پھول کا رنگ دوسرے پھول سے الگ، ہر پھل کا ذائقہ دوسرے ذائقے سے الگ، ہر فروٹ کا ٹیسٹ دوسرے فروٹ کے ٹیسٹ سے الگ، ہر اناج کا جو ذائقہ وہ دوسرے اناج کے ذائقے سے مختلف ہے، ہر اناج کی تاثیر دوسرے اناج کی تاثیر سے الگ ہے، ہر غلے کی تاثیر دوسرے غلے کی تاثیر سے الگ، اور یہ ہمارے مشاہدے میں یہ ہم دیکھتے ہیں، اس کا ہم اندازہ کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، یہ لوگوں کے تجربات میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بالکل واضح بات، یہ سب پر عیاں، یہ سب پر واضح، یہ سب پر ظاہر، رب ذوالجلال جل وعلا نے اس کی طرف بڑے اچھوتے انداز میں رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں زمین کے خصائص میں سے، زمین کی طبیعت کے باعث، زمین کی فطرت کے باعث نہیں، رب فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، فرمایا اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطعات، ٹکڑے، ایک ٹکڑا یہاں، ایک ٹکڑا یہاں، ایک ٹکڑا یہاں، ایک ٹکڑا یہاں، اور انگوروں کے باغات اور کھجوروں کے کھیت، اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کھجوروں کے درخت، انگوروں کے باغات اور کھیت اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کھجوروں کے درخت، سنوان ایک ہی جڑ سے نکلے، وغیر سنوان اور الگ الگ جڑوں سے نکلے، بعض اوقات ایک جڑ ہوتی ہے تو دو درخت نکلے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات الگ الگ جڑیں، الگ الگ درخت۔ رب فرماتا ہے یسقیٰ بماء واحد، اب وہ جو مختلف انگور ہیں ان انگوروں کی پیدائش بھی ایک زمین پر ہو، پانی بھی ایک سبب ہے، جو کھجوریں ان کھجوروں کی پیدائش بھی ایک زمین پر ہو، پانی بھی ایک سبب ہے، زمین بھی ایک سی ہے، پانی بھی ایک سا، ان کو سورج کی تپش بھی ایک جیسی مل رہی، ان کو چاند کی کرنیں اور شعاعیں بھی ایک سی مہیا ہو رہی، پانی بارش ہو رہی ہے تو ایک جیسی، ویسے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، یسقیٰ بماء واحد، ایک پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، لیکن فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن ہم بعض پھلوں کو دوسرے پھلوں پر لذت میں زیادہ فوقیت دے دیں، بعض پھلوں کا ذائقہ بعض دوسرے پھلوں سے زیادہ ہوتا ہے، بعض انگور، کئی قسم کے انگور ہیں، پتہ نہیں سدرانی انگور ہے اور کون سے انگور ہے، اور موٹے والے انگور ہے اور چھوٹے انگور ہے اور کالے انگور ہے، کہلاتے انگور ہیں، چار چار قسموں کے انگور ہیں،
اور ہر انگور کا ذائقہ دوسرے انگور سے الگ. تو زمین کی فطرت تو ایک ہی انگور پیدا کرنا، پانی ایک، زمین ایک، تو پھر یہ ذائقہ کس نے دے دیا؟ تو معلوم یہ چلا کہ اس میں زمین کا کوئی ذاتی کردار نہیں، پانی کا کوئی ذاتی کردار نہیں، کوئی مدبر، کوئی حکیم ہے، وہ حکیم، وہ مدبر، وہ صانع، جس طرح چاہتا، جس کا جو ذائقہ چاہتا ہے وہ ذائقہ پیدا کرواتا ہے. بات صرف انگوروں کی نہیں، جتنی دیگر چیزیں ہمارے یہاں آم ہوتے ہیں. آج کل تو آموں کا سیزن نہیں، جب آم کا سیزن ہوتا ہے تو مختلف قسم کے آم، اور ان سارے آموں کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. کسی آم کو ہم جو ہے وہ چونسا کہتے ہیں، چونسا آم، لنگڑا آم ہے، دسیری آم ہے، اندر ٹول آم ہے، اور سرولی آم، یہ مختلف آم. سرولی کا ذائقہ الگ، اندر ٹول کا ذائقہ الگ، دسیری کا ذائقہ الگ، لنگڑے کا ذائقہ الگ، چوسے کا ذائقہ الگ. یہ 5 نام تو میں نے بتا دی، حالانکہ میں کوئی آموں کا بزنس تو نہیں کرتا، لیکن ہر آم کا ذائقہ دوسرے آم سے الگ، ہر آم کی جو حیت ہے، اس کی جو شیپ ہے وہ بھی دوسرے آم سے الگ. دیکھنے ہی میں اندازہ ہو جاتا ہے، پہچان جاتے ہیں لوگ. اچھا یہ کون ہے جو اس طرح ان کی حیت کو، ان کی شیپ کو بنا رہا؟ وہ کون ہے جو ان کے ذائقے کو ایسا بنا رہا؟ حالانکہ زمین بھی وہی، حالانکہ پانی بھی وہی، سورج کی کرنیں بھی وہی، چاند کی شعاعیں بھی وہی، تو پھر کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال جل وعلا، وہ ایک ذات. اور پھر زمین ساری ہے، کہیں بنجر زمین ہے، کہیں سخت زمین ہے، کہیں نرم زمین ہے، کہیں پہاڑی زمین ہے، کہیں پتھریلی زمین ہے، کہیں پتھریلی ہے اور کہیں ریگستان ہے، ریتیلی زمین ہے، اور کہیں صرف کھجوریں ہی اگتی ہیں، نخلستان ہے، اور کہیں صرف ناریل ہی اگتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہیں کیلے ہی اگتے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ صرف ناریل اگتے ہیں، کہیں صرف زیتون ہی اگتا، کہیں صرف انجیر ہی اگتا، کہیں صرف سیب ہی اگتے ہیں. اب سیب بھی مختلف ذائقے، مختلف حیتوں کے، ایسے ہی کھجوریں مختلف ذائقوں، مختلف حیتوں کی. ان کھجوروں کے جو مختلف ذائقے ہیں وہ کس نے رکھے؟ درجنوں نام کی کھجوریں. سب سے معروف کھجور، سب سے افضل کھجور وہ عجوا. عجوا کی بڑی فضیلت. پھر عجوا کے علاوہ مبروم ہے، مبروم کے علاوہ قلبی ہے، قلبی کے علاوہ سکری ہے، سکری کے علاوہ سفری ہے، اور نہ جانے کس کس قسم کی کون کون سی کھجوریں. تو یہ رب ذوالجلال جل وعلا کی پیدا کردہ ساری چیزیں اب ایک ہی چیز میں متنوع، یعنی مختلف اقسام ہیں. ایک ہی چیز کی اتنی قسمیں، یہ کون پیدا کرنے والا؟ ان کی حیت کو کون بنانے والا؟ ہر کھجور کی حیت دوسری کھجور سے الگ. اور عرب والے وہ کھجوروں کی گٹھلیوں کو دیکھ کے اندازہ کرتے. جس عرصے میں حج پہ تھا تو اس عرصے میں غور کرتا تھا کہ یہ کیسے اندازہ کرتے ہیں. تو رفتہ رفتہ مجھے بھی اندازہ ہو جاتا کہ یہ فلاں، مجھے کھجوروں کے نام آ گئے تو کھجوروں کو پہچان لیا، تو پھر گٹھلیوں کو بھی رفتہ رفتہ بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں کھجور کی گٹھلی، یہ فلاں کھجور کی گٹھلی. ان کا تو واسطہ رہتا ہے. تو یہ تجربے سے، یہ بار بار غور و فکر کرنے سے، بار بار
اس کے ساتھ واسطہ پڑنے سے چیزیں منکشف ہوتی ہیں، چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ہم کائنات میں غور ہی نہیں کرتے. رب نے بتایا ہمیں، فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور عقل والوں کے لیے نشانی ہے. بعض پھل میٹھے، بعض ترشے، بعض کھٹے، تو یہ سب فرق. اب اور کوئی چیزیں، کیلے کی مٹھاس الگ ہے، کھجور کی مٹھاس الگ ہے، آڑو کی مٹھاس الگ ہے، اناناس کی مٹھاس الگ ہے، فالسے کی مٹھاس الگ ہے، اور یہ ذائقے الگ الگ ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ کما ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ محسوس کرنے والی چیز. تو یہ کون سی ذات ہے؟ آخر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، یہ جہان کو، جس نے یہ ساری نعمتیں عطا کی. وہ منعم کون ہے؟ وہی منعم رب ذوالجلال جل وعلا، وہ اللہ تبارک و تعالی. اگر ہم اس کی کائنات پہ غور کریں، اس کی دی ہوئی نشانیوں پہ غور کریں گے تو صاحب نشان تک پہنچیں گے. پھر اس کی ذات کے لیے ہمارے دلوں میں تعظیم کا، اکرام کا جذبہ ابھرے گا. پھر ہم اس پر یقین کریں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں بیدہ ملکوت کل شیء، اسی کے دست قدرت میں ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کی ملکیت اسی کے پاس. وہی حقیقت والے، وہ جیسے چاہے، وہ فعال لما یرید. جب ہم ان چیزوں میں غور کریں گے تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ہم نے ذرا سی چیزوں میں تھوڑا سا غور کیا، یہ ذرا سا تدبر، معمولی سا تدبر جو قرآن مجید نے ہمیں تدبر کی، تفکر کی، غور کی، فکر کی دعوت دی ہے، یہ اس کے مقابلے میں قطرے کے کروڑویں حصے کا معاملہ بھی نہیں جو ابھی جس طرف ہم متوجہ. تو ذرا سی توجہ کے ساتھ ہماری سوچوں کے دریچے واہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کی کھڑکیاں کھلنے لگتی ہیں، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اس کی قدرتوں کی وسعت کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے. تو پھر اندازہ کیجئے کہ اگر ہم جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اس کے پیارے حبیب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی، ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا، اگر اس طرح ہم تدبر سے، تفکر سے کام لیں تو ہم کس قدر ذات وحدہ لا شریک کی معرفت حاصل کر سکیں. ان نشانیوں سے صاحب نشان تک، اس مخلوق سے خالق تک، اس مصنوع سے صانع تک پہنچ سکتے ہیں. تو پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار رب ذوالجلال جل وعلا کے نشان کائنات کے سر، اور صرف زمین کا بتایا. زمین کے علاوہ آپ یہ دیکھیں درخت ہے. مثلا حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو درخت کی ایک طبیعت ہو، لکڑی ہے نا، لکڑی کی ایک طبیعت ہو. لکڑی کی طبیعت یا فطرت یا تو اوپر جانا ہوگا یا نیچے آنا ہوگا. ایک ہی طبیعت، ایک چیز ہو سکتی ہے یا اوپر جانا ہے. اب پتھر کی طبیعت تو نیچے آنا ہے، جیسے تو ہم پتھر کو ہوا میں اچھالیں تو نیچے ہی آتا ہے، اوپر پھینکیں تو نیچے ہی آتا ہے. لکڑی کی ایک ہی طبیعت ہوگی، یا لکڑی کی طبیعت اوپر جانا ہوگا یا لکڑی کی طبیعت نیچے جانا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جڑیں نیچے جا رہی اور تنا اوپر جا رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا معاملہ؟ عجب معاملہ ہے. لکڑی، کچھ لکڑی نیچے جا رہی ہے، کچھ لکڑی اوپر جا رہی ہے. جو نیچے جا رہی ہے وہ بھی ٹھیک جا رہی ہے، جو اوپر جا رہی ہے وہ بھی ٹھیک جا رہی ہے. لکڑی کی طبیعت تو ایک ہی ہو، یا تو اوپر جانا ہو یا نیچے جانا ہو. آخر کیا معاملہ کہ کوئی لکڑی کا حصہ اوپر جا رہا ہے، کوئی لکڑی کا حصہ نیچے جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ لکڑی کی کوئی طبیعت نہیں،
لکڑی تو خالق و مالک کے تابع، اپنے سانے کے تابع، رب ذوالجلال جل وعلا کے تابع، وہ جس طرح چاہے گا، جس حصے کو چاہے گا، جڑوں کو اس نے چاہا کہ نیچے جائیں تو جڑیں نیچے جائیں، تنوں کو اس نے کہا، شاخوں کو اس نے چاہا، تنوں کو چاہا، شاخوں کو چاہا کہ وہ اوپر جائے تو اوپر جائے، جنہیں چاہے اوپر لے جائے، جنہیں چاہے نیچے لے جائے۔ تو معلوم یہ چلا کہ کائنات میں جو کچھ مارز وجود میں آ رہا ہے، جو کچھ سامنے آ رہا ہے، اگرچہ بظاہر ہم اس کی کتنی علتیں بیان کر لیں، کوئی بھی توجیہ کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کے پیچھے رب ذوالجلال جل وعلا کی، خلاق عالم کی، رب ذوالجلال جل وعلا کی حکمت کار فرما ہے، اس کی قدرت کار فرما ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے ویسے فرما ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، بہت بڑے امام، کسی نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور آپ شہدود کے درخت کے پاس جلوہ فرما ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو شہدود کا درخت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، ساری کائنات دلیل ہے، یہ شہدود کا درخت بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، شہدود کا درخت اللہ کے وجود کی کیسے دلیل ہے؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وجود کی دلیل شہدود ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو، یہ شہدود کا درخت، شہدود کے اس درخت سے، اس کے پتوں کو، شہدود کے درخت کے پتوں کو اگر بکری کھائے تو وہ دودھ دیتی، اور شہدود کے درخت کے پتوں کو اگر شہد کی مکھی چوسے تو وہ شہد دیتی، اور شہدود کے درخت کے پتوں کو اگر شہد کا کیڑا کھائے تو پھر اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو وہ ریشم پیدا کرتا ہے، اور شہدود کے اس درخت کو اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری چیز اپنے استعمال میں لائے تو پھر اس کا نتیجہ ویسے ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ، یہ غور کرو کہ جو شہدود کا درخت، اس شہدود کے درخت کوئی ایک فطرت ہو، اس کی کوئی ایک خصلت ہو، یا تو وہ اس کے پتے اور وہ دودھ پیدا کر سکتے ہیں، یا شہدود کے درخت کے پتے ریشم پیدا کر سکتے ہیں، یا شہدود کے درخت کے پتے شہد پیدا کر سکتے ہیں، یا فرمایا شہدود کے درخت کے پتوں کو اگر ہرن کھائے تو ہرن جو ہے وہ مشک پیدا کرتی۔ تو کہا کہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چار چیزیں الگ الگ، ان چاروں چیزوں نے اپنی غذا شہدود کے درخت کے پتوں کو بتایا، ریشم کے کیڑے نے بھی اپنی غذا شہدود کے درخت کے پتوں کو بنایا، ہرن نے بھی اپنی غذا شہدود کے درخت کے پتوں کو بنایا، شہد کی مکھی نے بھی اپنی غذا شہدود کے درخت کے پتوں کو بنایا، اور بکری نے بھی اپنی غذا شہدود کے درخت کے پتوں کو بنایا۔ اب ان ساری ان چاروں چیزوں کی جو غذا ہے وہ واحد، اور جب غذا واحد ہے تو اس غذا کا جو آؤٹ پٹ، جو اس کا نتیجہ، جو اس کا ثمرہ، وہ بھی ایک ہونا چاہیے، لیکن ثمرات الگ الگ۔ تو وہ کون ہے جو ایک ہی چیز سے آگے اور چیزیں بنانے والا؟ تو وہ رب ذوالجلال جل وعلا، وہ رب ذوالجلال، وہ چاہے تو شہدود کے پتے بکری کو کھلا کے اس سے دودھ دلوا دے، وہ چاہے تو شہدود کے پتے
شہد کی مکھی سے چسوا کر اس سے شہد نکلوا دے، وہ چاہے تو شہتوت کے پتے ہرن کو کھلا کر اس سے مشک نکلوا دے، وہ چاہے تو شہتوت کے پتے ریشم کے کیڑے کو کھلا کر اس سے ریشم نکلوا دے، تو وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی مدبر، وہی منتظر، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ تو کسی اور کوئی جو ہے ذاتی صلاحیت، ذاتی خصلت، ذاتی عادت، بس جو ہے اس کے کرم کے باعث، اور پھر یہ سب کرنے والی ذات ایک وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ وہ کیوں ایک؟ فرمایا زمین و آسمان جب سے پیدا ہے تو اسی طرح ہے، رات و دن آ رہے ہیں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا جو بدلنا ہے نا اسی طرح بدلنا۔ جب سے بنی نوع انسان آئے تو راتیں ایسی ہی آ رہی ہیں، ایسی ہی جا رہی ہیں۔ اس میں نہ کسی دیوی کا کوئی عمل دخل ہے، نہ کسی دیوتا کا کوئی عمل دخل ہے، نہ کسی اور انسان کا کوئی عمل دخل ہے۔ لوگوں نے انسانوں کو خدا بنا لیا، جب وہ انسان نہیں تھے تو تب بھی یہ نظام کائنات ایسے ہی، تب بھی شمس و قمر ایسے ہی، سورج ایسے ہی طلوع ہوتا تھا، سورج ایسے ہی غروب ہوتا تھا، دن ایسے ہی آتا تھا اور ایسے ہی جاتا تھا، رات ایسے ہی آتی تھی اور رات ایسے ہی جاتی تھی۔ جب یہ سب ایسے ہی تھا تو پتا چلا جب یہ ساری کائنات نہ تھی تو جو تھا اسی نے اس کائنات کو وجود بخشا، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی نے فرمایا آیات، اس میں ضرور نشانی ہے، اور یہ نشانیاں اس صاحب نشان رب ذوالجلال جل وعلا تک پہنچا، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے کہ شرکت عیب ہے، شرکت عیب۔ ہر انسان یہ چاہتا، طبعی طور پر، فطری طور پر ہر مخلوق یہ چاہتی کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہو وہ بلا شرکت غیر، اس میں دوسرے کی شرکت نہ ہو۔ اور جب یہ مخلوق محدود قدرتوں کی مالک، مخلوق محدود صلاحیتوں کی مالک، مخلوق محدود اختیارات کی مالک، جس کے پاس صلاحیتیں محدود ہیں، جس کے پاس قدرتیں محدود ہیں، جس کے پاس اختیارات محدود ہیں، جب وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے معاملات میں کسی دوسرے کی شرکت نہ ہو، تو جس کی قدرتیں بھی نامحدود ہیں، جس کی صلاحیتیں بھی نامحدود ہیں، جس کی عظمتیں بھی نامحدود ہیں، اور جس کے اختیارات بھی نامحدود ہیں، وہ کب چاہے گا کہ کوئی اس کا چلے؟ چنانچہ اس نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان کو بتایا، فرمایا ارشاد ہوا، ضرب اللہ وضرب اللہ مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير ان يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ فرمایا اللہ تعالی ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک اور مثال بیان فرماتا ہے۔ وہ یہ مثال ہے کہ دو مرد، دو افراد، ان میں سے ایک گنگا، دو افراد، دو بندے، ایک گنگا جو کوئی کام نہیں کر سکتا، ایک گنگا ہے کوئی کام کاج نہیں کر سکتا، وہ کل علی مولا، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ کی، اپنے مالک پر بار کی، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، مالک اس کو جہاں بھی بھیجے وہ کوئی بھلائی کی خبر نہیں تھا۔
ایک ایسا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو گنگا نہیں، سب کچھ سماعت کرتا، سب سنتا، جدھر جاتا ہے بھلائی کی خبر لاتا اور نیکی کا حکم بھی دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے یستوی ہوا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر ہیں۔ جو سب سنتا، جدھر جاتا ہے بھلائی کی خبر لاتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا، ایک وہ اور ایک اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ دونوں برابر ہیں۔ تو جب دو بندے بظاہر تمام اعضاء میں ایک جیسے، لیکن صلاحیتوں کا فرق، صلاحیتیں ایک جیسی نہیں، یہ دونوں برابر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اور بندہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو جائیں گے؟ خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو جائیں گے؟ دونوں برابر ہیں۔ پھر ایک دوسری مثال بھی اللہ نے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ فرمایا اللہ تعالی ایک ایسے غلام کی مثال بیان ہے، ایک غلام کی مثال بیان ہے۔ وہ غلام دوسرے کی ملکیت، ایک غلام ہے جو کسی دوسرے کے قبضے میں، اس کا مالک کوئی اور ہے، اور ایک آزاد اور ایک غلام برابر ہے۔ جو آزاد ہے اللہ فرماتا ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جو آزاد ہے اس کو ہم نے اپنی طرف سے بے تحاشا رزق دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ علی الاعلان اور خلوت میں، تنہائی میں، پوشیدہ طریقے سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ تو پھر خالق اور مخلوق کیسے برابر، عابد اور معبود کیسے برابر، صانع اور مصنوع کیسے برابر؟ اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کردہ مخلوق کیسے برابر، خود اور اللہ کیسے برابر؟ الحمدللہ، اللہ نے فرمایا ساری تعریفیں اللہ کی، بل اکثر لا یعلمون، اکثر لوگ سمجھتے نہیں کیسے یہ برابر ہو سکتا۔ جب بندہ کسی کو، اپنے جیسے بندے کو اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کیسے بنائے؟ وہ وحدہ لا شریک، اور اس نے جو نظام کائنات کا رکھا، وہ نظام کی وحدت کا نظام، وہ اکیلا نظام، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا شریک ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی دوسرا شریک ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ نہیں ہے، جبکہ وہ بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اسے کسی کا احتیاج نہیں، اسے کسی کی حاجت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ الصمد، اللہ جل شانہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہو تو زمین میں بگاڑ پیدا ہو۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا زمین میں کوئی اور خدا ہوتا، زمین و آسمان میں کوئی اور خدا ہوتا تو البتہ ضرور زمین و آسمان میں فساد برپا ہوتا ہے، اس لیے کہ دو خداؤں میں سے ایک خدا کسی مثلا سورج کو طلوع کرنا چاہتا اور ایک جو ہے وہ طلوع نہیں کرنا چاہتا، تو جو طلوع نہیں کرنا چاہتا یا تو اس کا ارادہ پورا ہوتا سورج طلوع نہیں ہوتا، یا اس کا ارادہ پورا ہوتا جو سورج طلوع کرنا چاہ رہا ہے، تو جس کا ارادہ پورا ہو جاتا وہ غالب آ جاتا، اور جس کا ارادہ پورا نہیں ہوتا وہ مغلوب ہو جاتا، جو مغلوب ہو جائے وہ خدا نے۔ لہذا یا تو دونوں متفق ہو جاتے کہ ٹھیک ہے طلوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے طلوع نہیں کرتے، تو جو دوسرے کے ساتھ متفق ہو گیا وہ عاجز آ گئی، اس لیے کہ اس کی مرضی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، جبکہ خدا وہ ہے جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ فرماتا ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک فرمایا
کہ اللہ جل شانہ وہاں سمجھ لو اگر زمین میں رب کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا میں اتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنایا، وما کان معه من الہ، اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی نہیں۔ اگر ہوتا تو فرمایا وما کان معه من الہ، اللہ کے ساتھ کوئی خدا نہیں۔ اگر ہوتا اذن لذهب كل الہ بما خلق، تو پھر اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس خدا نے بھی کچھ پیدا کیا ہوتا۔ جیسے یہاں دو مالدار ہوتے ہیں، ہر مالدار اپنی گاڑیاں لے کر چلتا بنتا ہے، اسحاق جمہوری صاحب اپنی گاڑیاں لے کر چلتے بنتے، اور شبیر گھوڑا صاحب اپنی گاڑیاں لے کر چلتے، حاجی فیروز گولیا صاحب اپنی گاڑیاں لے کر چلتے، اپنی اپنے مالک، تو جو جس کا مالک ہے وہ لے کر چلا جاتا۔ تو اللہ جل شانہ نے سب پیدا کیا، دوسرا خدا ہوتا اذن لذهب كل الہ بما خلق، ہر خدا ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر چلتا بنتا، وہ کہتا یہ میری، وہ کہتا یہ میری، وہ کہتا یہ میری۔ تو یہاں تو کوئی نہیں چلتا بنا، یہاں تو سب رب کا، سب اسی کا۔ ولا علی بعض علی بعض، فرمایا وہ ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ پھر جب بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے مختلف پارٹیاں آپ دیکھیں، سیاسی پارٹیاں، تو ہر سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ میرا غلبہ ہو جائے، دوسری پارٹی کمزور ہو جائے۔ تو اگر کئی خدا ہوتے تو ہر خدا کی یہ کوشش ہوتی کہ میں غالب آ جاؤں، دوسرا مغلوب ہو جائے۔ جیسے مختلف بادشاہ چاہتے ہیں، اب امریکہ والے چاہتے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں، روس والے چاہتے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں، لیکن رب تو ہمیشہ سے غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا، اسی کا غلبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک جو کچھ کو بیان کرتے ہیں اس سے رب الجلال جل وعلا پاک، کوئی ایسا نہیں، کوئی کسی کی تخلیق نہیں۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ سورج کو میں نے پیدا کیا، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ چاند کو میں نے پیدا کیا۔ سورج و چاند کو پیدا کرنا تو درکنار رہا، جو رات اور دن ہے اس میں ایک لمحے کی کوئی تاخیر نہیں کر سکتی۔ جو سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتے ہیں، جنہوں نے سولر سسٹم ایجاد کیا، آج سولر سسٹم کے ذریعے ہماری بجلیاں چل رہی، کارخانے چل رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ اشیاء چل رہی، لیکن یہ سب کیا رات کو بڑا کر سکے یا دن کو چھوٹا کر سکے یا اپنی زندگی میں اضافہ کر سکے؟ ہر کس نے، اس لیے کہ ان کے اختیارات کا ایک دائرہ ہے، بس اس دائرے تک۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، کہا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، جو ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈتا، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے افکار کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، وہ نظریات وہ افکار کس طرح بار سے وجود میں آتے ہیں اور کب اور کیسے تکمیل پا سکتے ہیں، کہا کہ وہ اس کا سفر نہیں کر سکتے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور اپنی حکمت کے خموں پیج میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خموں پیج میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ کیا چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے، اپنی حکمت و دانش کے دعووں کے باوجود وہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ انسانیت کے لیے یہ چیزیں نفع بخش اور یہ چیزیں نقصان دہ۔ اور اس سب کے باوجود وہ اپنی جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا
جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ اگرچہ سورج کی شعاؤں سے اس نے کام لیے، سورج کی شعاؤں کو اپنے مقاصد میں استعمال کیا، لیکن جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا، وہ اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکا۔ انسان تو یہی چاہتا ہے نا کہ زیادہ جیو، زیادہ میری زندگی اور جیو اور میں دنیا میں بسوں، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا۔ تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے محدود ہے۔ یہ ساری کائنات خالق جل وعلا کی قدرتوں کا، اس کی کے اختیارات کا مظہر ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہے۔ وہی مدبر حقیقی ہے، وہی منتظم حقیقی ہے، اور اس ساری کائنات کے نظام کی وحدت یہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا واحد ہے۔ اس لیے کہ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، دن کے آنے اور دن کے جانے کا، رات کے آنے اور رات کے جانے کا، لوگوں کے پیدا ہونے اور لوگوں کے وفات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ ایک طریقہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس ساری کائنات کا چلانے والا ایک ہی ہے، اور وہ ایک خالق جل وعلا ہے، مالک ارض و سما ہے، وہی ہے اللہ جل شانہ، اللہ رب العزت جو سب پر قادر ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء قل اللہ، فرما دیجئے کون ہے جس کے دست قدرت میں ساری چیزوں کی بادشاہت ہے، ساری چیزوں کے اختیارات ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ رب ذوالجلال جل وعلا ہے جس کے دست قدرت میں ساری چیزوں کا اختیار ہے۔ اس خالق نب یزل سے دعا ہے وہ ہمیں اپنی قدرتوں کو سمجھنے کی اور اپنی ذات پر اپنی مخلوق کے ذریعے، اپنی مخلوق میں تدبر و تفکر کے ذریعے پہنچنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنی ذات کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، شانوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی عظمتوں کو ویسے نہ جانا جیسے اللہ کی عظمتوں کو جاننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عظمتوں کو جاننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ یاسین۔